لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک وہ ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں، دنیا کی سوچ، دنیا کی فکر، دنیا کی چاہت، اسی کے لیے بھاگ دوڑ رات دن اسی کی سوچ، اور بس ہر چیز دنیا، پیسہ پیسہ، دولت دولت دولت۔ ایک وہ لوگ ہیں، ان کے متعلق اللہ نے کہا کہ ان کی آخرت سے چھٹی، آخرت گئی، چونکہ یہ مانگتے ہی صرف دنیا ہے، اسی کی سوچ فکر تڑپ ہے، اور دنیا بھی پوری نہیں ملتی، جتنی وہ چاہتے ہیں اتنی ہم نے کبھی نہیں دی، اور جو دیتے ہیں اس میں سکون نہیں، اطمینان نہیں، افراتفری، سوچ بچار ہے، اور پریشانیاں ہیں، اس کے اندر خطرات ہیں، جانی بھی مالی بھی، ہر قسم کے خطرات بھی بچوں کے لیے بھی۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا بھی چاہیے اور آخرت بھی چاہیے، ہماری دنیا بھی اچھی کر اور ہماری آخرت بھی اچھی کر، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ان کے متعلق اللہ نے فرمایا، میں نے بتایا تھا کہ یہ جتنی چاہتے ہیں اس سے ہم ان کو زیادہ دیتے ہیں، اور اس میں سکون، اطمینان، نیکی، برکت، اور اس کی وجہ سے ان کی آخرت بنتی ہے۔ یہ دو گروہ۔ اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے کس گروہ میں ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی خالق مالک رازق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے رگ ریشے سے وہ واقف ہے، اس کو پتہ ہے کون سی چیز ہمارے لیے مناسب ہے اور کون سی نہیں۔ لہذا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز کیا وہ دنیا حسن ہے، یعنی اب ہم نے سمجھنا ہے نا کہ دنیا حسن کیا ہے۔ جو اللہ نے ہمارے لیے جائز کیا ہے، کاروبار، کھانا پینا، معاملات، وہ دنیا حسن ہے، اور جو اللہ نے ہمارے لیے جائز نہیں کیا اس کو کرنا، اس کے آگے جو ہے نا جانا اور اپنا رازق خود بننے کی کوشش کرنا، یہ فساد ہے، آخرت سے چھٹی اور دنیا میں مصیبتیں۔ اس پہ ہم نے بات کی تھی گزشتہ جمعۃ المبارک کو۔ دیکھو نا، اگر اللہ نے کٹا حلال کر دیا، بچھڑا حلال کر دیا، اگر وہ خنزیر بھی حلال کر دیتا تو اس کے خزانے میں کوئی کمی تھی؟ نہیں۔ اس کی دنیا میں کوئی کمی نہیں۔ تو سوچو نا کہ کٹا بچھڑا حلال، خنزیر کیوں نہیں حلال؟ اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے ہمارے متعلق کہ کٹا بچھڑا ہمارے لیے مناسب اور صحیح ہے، اور ہمارے لیے یہ پریشانی کا باعث نہیں ہے ہر لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، اور خنزیر سراسر ہمارے لیے حرام اور بغیرتی اور یہ گند ہے۔ اسی سے آپ سمجھ لیں کہ جو اللہ نے ہمارے لیے جائز رکھا وہ جائز ہے اور وہ دنیا حسن ہے، اور جو ناجائز رکھا وہ ہمارے لیے کبھی بھی حسن نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اصول۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں آباد کیا، ہمارے لیے کئی ذرائع رکھے معیشت کے، معاشیات کے، ان میں ایک بہت بڑا ذریعہ تجارت کا ہے، اس پر ہم نے بات کی تھی۔
اور حدیث سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولنے والا تاجر اور امانت کا مظاہرہ کرنے والا تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا. بہت بڑا مقام ہے. اور بتایا تھا کہ تجارت کے صحیح طریقے کیا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے. سود تجارت نہیں ہے. یہ مکے والے کافر جو دشمن تھے قرآن حدیث کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، اللہ کہتا ہے وہ کہتے تھے کہ سود بھی تو تجارت ہے. آج جو اپنے آپ کو مسلمان کہلا کے ساتھ پشتی مسلمان نمازیں پڑھ کے اور مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کر کلمے پڑھ کے، چاہے وہ حکومت میں چاہے باہر ہیں، جو سود کو تجارت کہتے ہیں، مکے کے کافر ابو جہل والا اس کا نظریہ ہے. سود حرام ہے، تجارت حلال ہے، وہ طیب ہے، وہ خبیث ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ محمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. طیب پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، خراب گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے. جو چیزیں حلال ہیں وہ سارے طیب ہیں، اور جو حرام ہیں وہ خبیث ہیں. تم فیصلہ کرو گے. اللہ کہتا ہے عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. ہو سکتا ہے ایک چیز تم پسند کرو حالانکہ وہ غلط ہے. عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ہو سکتا ہے ایک چیز تم ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. تمہاری پسند ناپسند نہیں، جو اللہ خالق مالک رازق نے تمہارے لیے بہتر سمجھا اس کو تمہارے لیے حلال طیب کر دیا اور باقی کو حرام خبیث کر دیا. سود حرام ہے، لوٹ کھسوٹ ہے، ظلم و زیادتی ہے، معاشرے میں ابتری ہے، عدم استحکام ہے، قتل و غارت ہے، حسد بغض کا ذریعہ ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ بے برکتی ہے. اب ہمارا ملک ہے، سب کچھ ہے الحمدللہ، زمین ہے، پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، اور چار موسم ہیں، چاروں قسم کے موسم. اور جب سبزیاں آپ دیکھیں، جا کے دیکھیں دکان پہ، واللہ 17 18 19 20 تک سبزیاں ہیں ہر وقت، اور فروٹ. اور قوم بھی ہماری جفاکش ذہین ہے. امریکہ میں 35% ڈاکٹر جو ہیں یا دوسرے تکنیکی شعبوں میں پاکستانی کام کر رہے ہیں. سب کچھ ہے، لیکن یہ سود، جوا، کرپشن، اس نے پوری قوم کو جکڑ رکھا. اب باہر سے لو، سود لو، لو. ملک ہو یا کوئی کمپنی یا کوئی انسان ہو، کبھی قرآن سچا، اللہ کی قسم ساری دنیا کے لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں، 100 سپریم کورٹ کا جج جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اللہ کہتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کی وجہ سے تباہی لاتا. ہم نے نہیں کبھی کسی کو دیکھا کہ سود کا کام کرنے والا یا کرنے والے ان کو کچھ سکون ملا ہو. اللہ کی بات سچی ہے، لہذا سود کوئی تجارت نہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سودی کاروبار چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. اس کے مطلب اگر تم سود کا کاروبار کرتے ہو اللہ کی نظر میں تم مومن نہیں ہو، بے ایمان. بے ایمان چاہے حکومت ہے، چاہے عوام، چاہے کمپنیاں، کوئی جو سودی کار کرتے ہیں بے ایمان. قرآن کہہ رہے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو تمہاری جنگ ہے اللہ رسول کے ساتھ. رزق کس سے لینا ہے؟ اللہ سے. رزق کون دے گا؟ اللہ. کرو اس سے جنگ، پھر تمہیں وہ کھلائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ. اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والوں پر اور کھلانے والوں پر اور لکھنے والوں پر اور گواہی دوں. یہ شیطان جو ہے نا، آہستہ 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 یہ انسانوں کو اپنے
پیچھے لگاتا ہے گناہ کی طرف. بڑا تجربہ کار ہے. شرک کو لے لو. آپ سن چکے ہیں کئی دفعہ کہ نوح علیہ السلام سے پہلے شرک نہیں تھا. نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک آیا. سب سے پہلے ان کے پاس آیا کہ تمہارے بڑے جو تھے نا وہ بڑی باتیں کرتے تھے. ہاں واقعی. تو تم ایسا کرو کہ ان کی تصویریں بناؤ, بت ڈھانچے مورتیاں بناؤ, چوراہوں میں, مارکیٹوں میں, دکانوں پہ, گھر میں, باہر بازاروں میں لگاؤ. جب تم ان کو دیکھو گے نا تو تمہیں ان کی عبادتیں یاد آ جائیں گی اور تمہیں عبادت میں زیادہ اور شوق پیدا ہو جائے. پھر دوسری نسل کے پاس آیا کہ تم عبادت اللہ کی کرو لیکن ان بتوں, ڈھانچوں, آستانوں, درگاہوں, مزاروں, قبروں کے پاس بیٹھ کے کرو تاکہ تمہاری عبادت کو چار چاند لگ جائیں. رمضان میں اعتکاف بیٹھنا ہو, علی حجویری کی قبر جس کو لوگ داتا کہتے ہیں, ہم نہیں مانتے کسی کو داتا اللہ کے بغیر الحمدللہ. نہ گنج بخش مانتے ہیں, نہ رنج بخش مانتے ہیں, نہ سوئی بخش مانتے ہیں, نہ تن کا بخش مانتے ہیں. وہ اللہ کا بندہ ہے, جو اس نے کام کیا اللہ اس کو سلوک دے رہا ہے. اس نے کیا دینا. تو وہاں لوگ اعتکاف بیٹھنے کے لیے قرآن اندازی میں شامل ہوتے ہیں کہ یہاں ثواب زیادہ ملے گا. پھر تیسری نسل کے پاس آیا کہ تمہارے بڑے انہی کو پوچھتے تھے. تو سود میں جب لگایا نا, ہمیں یاد ہے اسی پاکستان کے اندر اب بھی ایسا ہی ہے کہ جو عام ملازمین ہیں نا, عام ملازمین, ان کے جو سکیل یا تنخواہیں ان کا علیحدہ پاکستان میں قانون اور آئین ہے, اور جو مالیاتی ادارے ہیں یعنی جو سود کا کام کرتے ہیں ان کے لیے علیحدہ سکیل ادر. شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ اکثر لوگ ان مالیاتی اداروں, بینک میں, انشورنس میں نہیں جاتے تھے. تو پرکشش تنخواہیں, جاتے ہی گاڑی, جاتے ہی کوٹھی, یہ چیزیں ہم نے دیکھا. دیکھتے اب تو خیر ادھر بھی جو ہے مقابلہ ہے, اب تو ادھر بھی لوگوں کو ملازمت نہیں ملتی کیونکہ شیطان نے جکڑ لیا, لگا لیا. شروع میں ادھر کچھ جاتا نہیں تھا نا, تو ان کو ادھر لانے کے لیے زیادہ پیکج اور زیادہ. اب بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر ان کے لیے اسکیل علیحدہ ہے, ان کے لیے علیحدہ ہے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ شیطان اپنا جال پھینکتا ہے اپنے پیچھے لگانے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود جو گناہ ہے نا, سود, اس کے 70 حصے کرو, کم از کم حصہ اپنی ماں سے منہ کالا کرنا ہے. سود خار, سود کی وکالت کرنے والے اپنی ماں سے منہ کالا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم کا چوتھا حصہ, درہم کا جو بنا لو اس کو چوتھا, درہم کا چوتھا حصہ سود کھانا لینا 36 دفعہ زنا بدکاری سے بدتر ہے. کیسے تجارت ہوگی؟ یہ تجارت ہے. گند اور خبیث کو شربت بزوری کے اوپر لکھ دو تم, پیشاب کی بوتل پر تم لکھ لو شربت بزوری, وہ شربت بزوری بن جائے گا. نام اس کا منافع رکھا ہے. یہی تو شیطان کی چال ہے. کرواتا شرک ہے, نام ادب ہے. کراتا فسق و فجور ہے, نام کلچر ثقافت ہے. کھلاتا سود ہے, نام منافع ہے. تیرا باپ رکھ گیا یا منافع ہے. یہ یہودیوں کی سوچ ہے اور وہی کنٹرول کر رہے ہیں پوری دنیا کی معیشت کو, اور انہیں جکڑ رکھا ہے سب کو. سارا کچھ یہاں ہونے کے باوجود جو آمدن آتی ہے وہ سود میں, اور سود ویسے کا ویسے کھڑا ہے. کیسے نکلو گے تم اللہ رسول کی بغاوت کر کے؟ اس سے یہی مسئلہ. سارے کو بیکار نہیں ہے. واللہ میں حیران ہوتا ہوں, کھیتوں میں کام ہو رہا ہے, دکانوں میں ہو رہا ہے, ساری قوم لگی ہوئی ہے کام کاج میں. 70 سال ہو گئے مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں, اور لگتا ہے آگے بھی 200 سال تک جان نہیں چھوٹے گی جو یہ طریقے رکھے ہوئے. سود سب سے پہلی بات. اور پھر جوا, یہ بھی تجارت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر
والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ایمان والو، شراب، جوا اور اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر تھانوں پتوں پہ درگاہوں قبروں مزاروں پہ جا جا کے ذبح کرنا اور فال نکالنی، تیر پھینک کے، مکے والے تیر پھینک کے اپنا معاملہ حل کر. 3 تیر رکھے ہوئے تھے، ایک پہ لکھا ہوتا کام کرو، ایک پہ لکھا ہوتا کام نہ کرو، ایک پہ کچھ نہیں ہوتا تھا. وہ کام پہ جاتے، بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے، کام سے جانے سے پہلے وہ تیروں کو ہلا کے پھینکتے تھے. اگر لکھا ہوتا بھی کام کرو تو جاتے، لکھا ہوتا نہیں کرو تو نہیں. اگر وہ تیسرا نکلتا اس پہ کچھ نہیں لکھا تو دوبارہ پھر پھینک. یہ فعال، یہ طوطا فعال، یہ اخبار اور رسالے بھرے پڑے ہیں. تمہارا ہفتہ کیسے رہے گا بتانے والے بابے اور یہ سارے بین الاقوامی شہرت یافتہ، یہ سارے کے سارے جہالت کے پلندے، فالیں بتانے والے اور کرنے والے. پلید اور شیطان کا عمل ہے شراب، جوا اور اللہ کے علاوہ دوسرے نام پہ ذبح کرنا، وہاں جا جا کے چڑھاوے چڑھانے اور یہ فالے نکالنا، لوگوں سے پوچھنا بتاؤ مجھے کیا کہتا ہے یہ گانا. انا للہ و انا. طوطا کیا کہتا ہے؟ طوطا بتائے گا اس کو کہ آج اسلام آباد جانا ہے کہ نہیں جانا. پلید. اچھا، جتنے اللہ نے سخت لفظ ان چیزوں پہ بولے نا، پورے قرآن میں کسی گناہ، کسی غلط چیز کی مذمت میں اتنے لفظ. ذرا سنو، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، شراب، جوا اور اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پہ چڑھاوے چڑھانا اور ذبح کرنا اور یہ تیروں سے فال نکال نکال کے قسمتیں معلوم کرنا، پلید. نمبر 1 شیطان کا عمل. 2 بچو. 3 تاکہ تم کامیابی حاصل کرو. اگر ان چیزوں میں لوگے تم ناکام ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں. آگے کیا کہا؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے اندر بغض، عداوت، دشمنی، لڑائیاں، جھگڑے پیدا کرے شراب اور جوئے کی وجہ سے. صدکم عن ذکر اللہ، اور تمہیں اللہ کے ذکر اور الصلاۃ، نماز سے روکے. آگے اللہ نے بڑا سخت انداز کا، پورے قرآن میں یہ انداز نہیں ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. رکتے ہو کہ نہیں رکتے؟ باز آتے ہو کہ نہیں؟ جب بدو نے یہ سنی ہے کہنا کنے غصہ چڑھایا رب نو. ایتھے سن سن کے سنو، سن سن کے سنو، جو مرضی سناؤ. اللہ کہتا ہے الذین فبشر العباد، اے میرے نبی میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. میرے نبی ان کو خوشخبری دے دے جو بات سنتے ہیں اور مانتے ہیں، یہی ہدایت یافتہ ہیں اور یہی عقل والے ہیں. اور جو سن سن کے سنو، سن سن کے سنو، ادھر سے سنا ادھر سے نکالا، عمریں گزر رہی ہیں، یہ بے ہدایت اور بے وقوف ہیں. قرآن کہہ رہا ہے. بدو کہتے ہیں کس نے غصہ چڑھایا رب کو؟ اتنے سخت انداز اللہ نے کہیں نہیں کہا. جو شراب، جوئے، نظر غیر اللہ اور یہ قسمت معلوم کرنے کے طریقے، چاہے وہ تیر ہوں، چاہے وہ طوطے ہوں، چاہے وہ بیٹھے ہیں جی جو چاہو سو پوچھو، اپنا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا. اگر اتنی تم ماہر ہو، نکالو زمینوں سے خزانے. وہ ایک ایسا گیا نا، نے کہا لا صاحب میرا، انہیں لا کہنا لگ گیا، کہنا لالا لالا ہے. پھر نہ تم آکھی کسر رہ گئی ہے، کہنا نہیں چوری پوچھ، کہنا یا اللہ. حالانکہ جانا نہیں، رسول اللہ فرمایا ایسے لوگوں کے پاس جانا صرف اس وجہ سے، دیکھیں کیا کہتا ہے، 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. سارا معاشرے ہی نجومی بنے ہیں، کیا عورتیں، کیا مرد، اور کیا ٹی وی اور کیا نیٹ، سارے بس جواری، نجومی،
سود خور اور بدکار. اسی وجہ سے تو قوم اور معاشرے کی تباہی ہے. تو جو اللہ بہتر جانتا ہے وہ اس پہ ہم چلیں. کہتا لگا لے صاحب, کہتا لا لے چوری صاحب پوچھ لو. کہنا گل سن پھر نہ آکھی کو کمی رہ گئی, ایک باری پھر لا لا. 3 دفعہ اس نے صاحب لگا. کہتا نہیں ہوں چوری صاحب لگ گیا پوچھ تم. کہتا ٹائم کیوں ہے؟ کہتا 10:30. کہتا 11 بجے میں تو لتر مارنا نے. تیرا حساب پتہ نہیں صحیح ہوتا ہے یا غلط, میں نے کبھی نہیں دیکھا, لیکن میری 60 سال عمر ہے, میرا حساب کبھی غلط نہیں ہوا. تیرا تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں نا. میرا حساب کبھی غلط نہیں ہوا. اچھا بیٹھتے ہیں یہ عموماً, یہ دیکھو درختوں کے نیچے سڑکوں پہ دور دور بیٹھتے ہیں. یہ بڑا شیطانی بڑے حربے بڑے طریقے ہیں. یہ بیٹھتے وہاں پتہ کیوں ہے؟ جہاں کوئی نہیں ہوتا. بیٹھے بیٹھے آدمی گزر رہے ہیں نا, تیرے ٹوٹے ہونے نے, تیرے پرزے اڈن والے نے. اب 1000 میں سے 999 کا تو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں, نفسیاتی پریشانیوں کے مارے ہوئے, ساری تکلیفوں کا ذکر کرنا نہیں ہے, نماز پڑھنی نہیں, سکون ہے نہیں, سب مصیبت پریشانیوں میں. بابا جی کو میری گل دیتے اور تیرا حساب لائی بیٹھا, وہ پھنس گیا. اور اگر کوئی صحیح عقیدے والا وہاں سے گزرا وہ کیا کہ بادشاہ سی اپنا حساب پڑھنا. لومڑی نے 2 راستے رکھے ہوتے. فراڈیے بیٹھو, اب وہاں تھا تو کوئی بھی نہیں, 9:45 کا ٹائم کہ چوری معاف کرو. کہنا نا میں اپنا حساب غلط کرنا. ٹھیک 11 بجے اس نے اس کی لتریشن کی. کہنے لگا 3 باری حساب لائے, لترا کا حساب کو نہیں آیا. قوم بھی بدھو, اور اس لیے میں کہا کہ 6 ڈگریاں دین میں بدھو. سب کو یہ مسائل ہے. واللہ اگر میں داخل ہو جاؤں یہ بڑے بڑی کوٹھیوں میں, بڑی بڑی بلڈنگوں میں, بڑے بڑے عہدوں پر, بڑے بڑے یہ تمہارے سامنے, یہ نعیم صاحب مجھے کئی باتیں ان کی سناتے رہتے ہیں. یہ سارے لال بجھکڑ نے, کچھ نہیں پتا ان کو واللہ. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ کوئی راہ کامیابی والی نہیں ہے. بھئی اللہ اس کو پلید کہہ رہا ہے, شیطان کا عمل کہہ رہا ہے, اس سے بچنے کا کہہ رہا ہے. اللہ کہتا ہے ناکامی ہے اس راہ میں, لڑائی جھگڑا ہے, بغض عداوت ہے. یہ نماز ذکر سے رکتے ہو کہ نہیں رکتے؟ یہ ہے جوا. دیکھ لو سرپرائز, اور یہ ساری قوم کمپنیوں بھی سودے والے اب سارے اس پہ لگ گئے اپنا سودا بیچنے کے. سارے جوا, سود, وہ تو باتیں ہم نے پہلے کر دی, دھوکے اور ملاوٹ والی. تو یہ تجارت نہیں. دوسرا اللہ نے ہمارے لیے رزق کا ذریعہ رکھا زمین. اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, ہم نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین زمین ہم پیدا کرتے ہیں تمہارے لیے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کا انتظام کیا ہوا ہے اس زمین سے. آدم کو اللہ نے بنایا نا مٹی سے, اور روح پھونکی آسمان سے آئی, تو روح کی غذا بھی آسمان سے آئی. وہی اللہ کی باتیں, ایک قرآن حدیث, روح کی غذا آسمان سے آئی. اور جسم مٹی سے بنا تھا, روح آسمان سے آئی تھی, اس کی غذا بھی آسمان سے آئی. اور جسم ہمارے بابا کا مٹی سے بنا تھا, جس کی غذا بھی مٹی سے. پہلی بات یہ کہ زمین اپنی ہو, دوسرے کی نہیں. لوگ ہاتھ چلاتے زمین کو ادھر ادھر کر لیتے ہیں, اللہ کو سارا پتہ ہے. اندھیری کالی کٹ رات ہو, طوفان بادیں بارہ ہو, کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چمٹی ہو, مولا سب دیکھ رہا ہے, اس کو سب پتہ ہے. تو یہ جو زمین ہل چلاتے چلاتے اس کا وہ جو کھیت کا بننا ہوتا ہے اس کو ادھر کر لے, سب پتہ ہو رہا ہے. رسول اللہ فرمایا ایک بالشت ایک گٹھ جس نے زمین کسی کے لیے قیامت کے دن 7 زمینیں جہنم کی تپا کے اور اس کا جسم پہاڑوں جیسا بنا کے اللہ گرم گرم زمینیں اس کے گلے میں ڈالے گا. لے آزمی دارا, لے 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 زمین لے, اپنی زمین, اس کے اندر آپ بجائی کرتے ہیں. دیکھو اللہ کی مہربان رحمان رحیم
اس کی مہربانیاں دیکھو ہر طرف. ایک دانہ ہے, دانے سے ایک تنا اس کا اگتا ہے اور اس کو 7 بالیاں لگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانہ. ایک دانے سے 700 دے رہا ہے تجھے. ہن تو ہلے نہیں رجدا تے شکر بھی نہیں کردا رب دا. لہلاتی کھیتیاں, پکے ہوئے باغات, سب تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دی. ویسے کوئی ایک پاؤ دانے گندم کے پھینک دے ایسی زمین کو, کہتے پاگل ہویا ہے. اور لوگ پاؤ نہیں, کئی من گندم مٹی میں پرال چلا کے مٹی میں ملا کے اچھی طرح اس کو ملا دیتے ہیں, کیونکہ ان کو یقین ہے کہ رب العالمین جو پیدا کرنے والا ہے, جس نے وعدہ کیا ہے رزق کا, وہ ان کو اگائے گا. پاؤ دانا کو پھینکے لوگ کہیں گے پاگل ہویا ہے. منو دانے ڈالتے ہیں لوگ. پتہ ہے کہ ہمارا رب, ہم تو جیسے بھی ہیں, ہمارا رب اگائے گا ہمارے لیے رزق, اور وہ اگاتا ہے, مڑیاں بھر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خیر و برکت رکھی. زمین سے یہ پیداوار ہو رہی ہے تیرے کھانے کے لیے. اور اللہ کہتا ہے کہ اس سے بھی دے. جیسے تجارت سے پیسہ نقدی بچے نا تو 2.5 روپے سینکڑا اس میں زکوٰۃ ہے, جیسے سونے چاندی میں ہے, نقدی میں, ایسے زمین میں بھی ہے. نکال 10 من میں سے 1 من. اگر پانی نہر کا لگ رہا ہے یا برانی ہے, اگر ٹویل سے لگاتا ہے نا یا کنویں سے, پھر 20 من میں 1 من. اللہ نہ کرے ختم ہوگی تمہیں. اور اس میں بھی ہدایات دی کہ گندم ابھی تیار نہیں ہوئی, دانا نہیں ڈالا, اس کا سودا خشک گندم سے مت کرو. یعنی اندازہ لگاؤ بھی یہ 5 ایکڑ گندم لگی ہے, بلاؤ ماہر کو جو اس کی مہارت رکھتا ہے, یار 5 ایکڑ میں سے تقریباً کتنی گندم آئے گی؟ اس میں سے تقریباً مثال 200 من آئے گی, چلو 20 من چھوڑ دو, 150 من پکی ہے جی, ٹھیک ہے یہ میری ہو گئی, اور 150 من تول کے میں تجھے دوں گا. سودا غلط. اسلام وہاں دخل دیتا ہے جہاں جھگڑے کا امکان ہو. جہاں جھگڑا نہیں, اسلام کو کیا ضرورت ہے دخل دینے کی؟ یہ سودا غلط. ہاں پیسوں سے خریدو, کیا کرنا ہے اس کو, جانوروں کو کھلانا ہے, جو کرنا ہے تم کرو. یہ اس کا سودا, اس کو کہتے ہیں کچی بے, کچے پھل کا پکے پھل سے منع, کیونکہ جھگڑا ہوگا نا. مثلا 150 من تو پکی ہے, یہ نہیں ہوئی 150 من یا زیادہ, کیا ضرورت ہے جھگڑے میں جانے کی؟ کیا اسلام کہتا ہے یہ سودا ٹھیک نہیں. کھجور لگی ہے, ابھی اس کا رنگ سرخ یا زرد جو بھی ہے پکا نہیں ہے, سودا ویسے پیسوں سے تم لے لو, اپنا پیسہ دو تو پکی ہوئی کھجور لو. اور پھر اس کچی کھجور کا بالکل جو پہلے تیار شدہ پڑی ہے کھجور, اس کے ساتھ سودا یہ ٹھیک نہیں, کیونکہ یہ خشک ہو جائے گی نا, اس کا یہ کم ہو جائے گا. خیبر فتح ہوا, اللہ نے دے دیا ہمیں, یہودیوں سے زمینیں آ گئی ہمارے پاس. یہودیوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب زمینوں کے تم مالک ہو, آپ لوگوں کو تجربہ نہیں ہے, آپ کے صحابہ کو, ہمیں مظاہرے رکھ لو, ہم زمینوں میں کام کریں گے, جو پیداوار آئے گی وہ تمہاری ہوگی. جیسے ہوتا ہے آدھی تمہاری آدھی ہماری, اب میں نے جیسے مظاہرات ہوتی. آپ نے کہا ٹھیک ہے. وہاں آپ نے ایک نگران رکھا ہوا تھا, وہ لایا کھجوریں, کھجوریں بڑی عمدہ تھی, آپ کو پیش کی, آپ نے کھائیں. فرمایا خیبر کی ساری کھجوریں ایسے ہی ہیں؟ اس نے کہا نہیں, ہماری جو ردی کھجوریں ہیں نا کم قسم کی, وہ ہم ٹوپا جو ہوتا ہے نا ٹوپا, یا آپ کلو کہہ لیں چلو, کہ 2 کلو ہم وہ دے کے نا عام سی کھجور, تو یہ اچھی کھجور ہم 1 کلو لیتے. فرمایا غلط, سود ہے. ایسا کرو اپنی ردی کھجور بیچو, وہ جو پیسے آ جائیں نا اس سے یہ لے لو. براہ راست سودا ایسے ٹھیک نہیں, چاہے کھجور ہے چاہے گندم, کوئی بھی قسم ہے. کہ جی میری گندم بڑی ہے, تم بیچو, اس سے وہ لے لو. وہ کہتا ہے اس کی گندم گھٹی ہے, تم بیچو باہر, یہ لے لو. براہ راست گندم کا آپس میں سودا کم اور زیادہ, کھجور کا کم اور زیادہ, جو یہ جائز. اگر جنس بدل جائے پھر ٹھیک ہے, ادھر گندم ہے ادھر جو ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ کم بیشی ہو سکتی.
جنہیں سے ایک ہے کوئی بھی قسم ہے، ایسے جھگڑا پڑتا ہے. کہا یہ نہیں، اس طرح اپنا باہر بیچو اور پھر سلو. چبور لگا، سودا ہو گیا پھل کا، نہیں غلط ہے. ایک ہے زمین کا ٹھیکہ، ایک ہے باغ کا پورے کا، وہ لے لینا، وہ زمین لے لی اس میں وہ باغ آ گیا، یہ اور بات ہے. لیکن پر پھل تیار جو ابھی نہیں ہوا اس کا سودا کر لینا غلط ہے. اب سودے کرتے ہیں 3 سال کے پھل کے، اور پھر دیکھ لو پھر ساری مصیبت پڑتی ہے. غلط ہے، جب تک تیار نہ ہو سودا نہ کرو. تو یہ کھیتی کے مسائل اور زراعت کے مسائل جو ہیں یہ بھی اسلام نے بتائے کہ تاکہ لوٹ کھسوٹ دوسرے کی نہ. اور سب سے بڑی بات یہ بتائی کہ کسی کی زمین نہیں ہے. پہلے بھی لوگ زمیندار گزرے ہیں اور تاجر بھی گزرے ہیں. بخاری شریف کا واقعہ میں نے آپ کو تاجر کا سنایا تھا، 1000 دینار لیے اور پھر واپس کیے، آپ کو سنایا تھا. اب زمینداروں کا سناتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نے زمین بیچی، دوسرے نے خرید لی. جس نے زمین خریدی اس نے اس میں ہل چلایا، سونے کی دیگ نکل آئی. وہ بھاگا بھاگا آیا، میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، زمین کے پیسے دیے تھے. ہاں، وہاں دیگ نکل آئی ہے سونے کی، وہ اپنی لے آؤ. کہتا نہیں، پہلے کیوں نہیں نکلی؟ وہ تمہاری ہے. ہم نے پیسے لے لیے، زمین بیچی، وہ زمین بھی تمہاری اور جو بھی زمین میں نکلے وہ تمہارا ہے، ہمارا نہیں ہے. وہ کہتا میں حرام کھاتا ہوں، میں نے پیسے زمین کے دیے ہیں، تو وہ سونے کی دیگ جو نکلی ہے میں نے اس کے پیسے تو نہیں دیے نا، وہ تو بابا تمہاری ہے، اپنی لے آؤ. میں حرام کھاتا ہوں. وہ کہتا میں حرام کھاتا ہوں. وہ بھی تو انسان تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے. رسول نے اس لیے بتایا تاکہ ہماری ہوس ختم ہو، لوٹ کھچوٹ ختم ہو. وہ کہتا تیری ہے، وہ کہتا تیری ہے، اور اب کہتا میری ہے، وہ کہتا میری ہے. پردادا مر گیا، دادا مرنے والا ہے، پیچھے سے باپ کی تیاری ہے، اور یہ پیچھے میری کر رہی ہے. یہ پلاٹ، یہ مکان، یہ درخت، یہ کھیت، اللہ اللہ اللہ، یہ ایسے ہی رہیں گے بالکل. یہ کھیت ایسے ہی کب سے ہے، اللہ اللہ، یہ سب. اور تیاری ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے میری ہے، کہتا ہے میری ہے. جھگڑا ہو گیا 2 بھائیوں کا، سکے بھائی. وہ کہتا ہے آ ٹوئے ٹبے تیرے نے تے پدری دھرتی میری آ. کہنا بھولنا ہے ہوں شہر بھی ایویں ہیں. آ ونگ ترنگ جڑا ہے نا پلاٹ دا، یہ تیرے تے آ سدھا میرا. ٹوئے ٹبے تیرے نے تے پدری دھرتی میری آ. وہ کہتا نا پدری یعنی صاف ستھری صحیح چورس پلاٹ بہترین کارنر والا، یا میں یہی کچھ ہوتا ہے، تو میرا ہے. وہ جو ہے نا وہ تمہارا ہے. اور زمین کیا کہتی ہے کہ یہ دوویں وچ اندھیرے نے، نہ میں اندیاں نہ اندیاں، یہ دوویں بندے میرے نے، دوویں میرے. ایتی مرن گے، پھٹا مر لیا. شیخو پورے کا واقعہ بڑے سالوں کا. دیوار بنا رہا تھا، اینٹ ادھر لگ گئی. آ گیا پڑوسی، اینٹ ہاں یار بس غلطی کہیں تو اچھا تھوڑا سا پیچھے چلے جاؤ، اتنا بھی نہیں اچھا لیکن بس آج سے. کہتا ہاں یار چلو پیچھے کرو. کہتا چل یار اب لگ گئی ہے اینٹ. کہتا نہیں اس کو پیچھے کرو. کہتا یار کو نہیں، کہتا نہیں ہو سکتی پیچھے. کہتا کیسے نہیں ہو سکتی؟ وہ لڑائی شروع ہو گئی. وہاں آدمی قتل ہو گئے 4 یا 5. ہم تو واقعہ عبرت کے لیے سنانا ہے نا، ابھی وہ بات یاد نہیں پوری ہمیں. بہرحال آدمی قتل ہو گئے. اب دوسرے گرفتار ہو گئے تو ان کو جو ہے پھانسی کی سزا ہو گئی. وہ بھی تقریباً اتنے ہی تھے، 4 پھانسی کی سزا ہو گئی. ابھی پھانسی لگے نہیں تھے تو بڑی عزتوں والے اور ایک گالی برداشت نہ کرنے والے اب ان کی بیویاں دوپٹے اتار کے ننگے سر ان کی بیویوں کے قدموں میں جا کے گری اور دوپٹے رکھے
یہ ذلت رسوائیاں کوئی نہیں سوچتا. عدم برداشت، میں کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں 2 فساد کے جملے ہیں. طلاقیں ہو گئیں، برادریاں اجڑ گئیں، پلاٹ بک گئے، زمینیں بک گئیں، عدالتیں بھری پڑی ہیں. 2 فساد کے جملے. ایک یہ کہ تو مجھے نہیں جانتا، میں تن دسا. انہیں کیا ایک تا تیرا تعارف قرآن نے کرایا، 2 باری پیشاب والی جگہ تو نکلے ہیں. اور ایک جملہ ہے تو اپنے آپ کو کیا سمجھنا، کی سمجھنا تو. اس نے کہا اللہ کا بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، امید ہے کہ اللہ معاف کر دے. تے گل گئی مک تے مکے گیا، گل نہیں مکدی. یہ دلوں نے مکائی، اکڑ پھو کی ہے. اتنی باریک چھنی نہ لگاؤ، اگر اللہ نے لگا لی تو کیا کرو گے. ایک آدمی نے مجھے سنایا، وہ جیل میں گیا اپنے دوست کو ملنے، سپرنٹینڈنٹ جیل کو. کہنا میں تمہیں ایک تماشا بکھاواں. کہنا وکھا. انہوں نے ایک بندہ بلایا، آ گیا. انہیں کہا تو کون ہے؟ انہیں اپنے آپ کو گال کڈی، ماں دی بہن دی بریاں گالاں اپنے آپ کو کڈیاں. میں فلانا، میں فلانا، میں فلانا. بندے اپنے آپ، اور میں بغیرت، سب تو وڈا دلہ میں ہاں. ہوئی کی کہندا دس کی گل ہے. کہندا کی گل ہے؟ گاؤں میں رہتے تھے، اچھا سا گھر تھا، بھی بچے تھے، رہ رہے تھے. گزرا ایک آدمی پاس سے، تھوڑی سی منہ ماری ہو گئی، اس نے مجھے گالی دے دی. جب گالی دے دی تو گالی کو پہنچتی تو نہیں ہے نا، گالی دے دی. میں نے وہاں سے پسٹل اٹھایا، میں نے آدمی اس کو مار دیا. اب میں یہاں ہوں، یہاں اس نے اس کے لفظ ہے، بس تو ساری مخلوق ہی الگ. کہتا مسلی براسی تھے جڑے وارداتہ کر کر کے آئے نے، نمبردار بنے نے جیل چ، وہ ساڈے اتنے نگران بنے نے. وہ صبح تو لے کے شام تک 500 گالیاں ہمیں دیتے ہیں، بہنوں کی، بیٹیوں کی، اور ہم بغیرت بن کے سنتے ہیں. وہاں ایک نہیں برداشت کی. دلہ میرے تو وڈا دلہ کیڑا ہے، سویر تو کہنا 1000 گالی سنی دی ہے، سارا کچھ اجڑ کے بیٹھے ہیں. یہ باتیں سمجھانے کے لیے اگر کوئی سمجھے تو. اور سارا ملک کا یہ حال آپ کے سامنے، کیا کر رہے ہو، کیا ہو رہا ہے سارا. بس اللہ معاف کر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بس اسی تو میں بتا رہا تھا کہ پھر وہ ساری عزتیں کہاں گئیں. وہ ننگے منہ اور ننگے سر وہاں پڑی ہیں. وہ آگے سے کہتی ہیں نہیں، جی میں ساڑھے سواگ اجڑے سن نا، جی میں اسی روئیاں سن نا، اسی بھی تانوں ایویں روا کے چھڑنا. ایسے کم تے ساری قوم لگی، تباہیاں ہو رہی ہیں ساری. پھانسی لگ گئے وہ 4، اور بوڑھا باپ لاشیں وصول کرنے گیا. 4 گبرو پتر. آپ سمجھ لیں کیا گزری ہوگی اس بوڑھے پر. بوڑھا 4 لاشیں لے کے لاہور سے شیہو پورے نہیں پہنچا، راستے میں وہ بوڑھا بھی مر گیا. اور جگہ وہیں کھڑی ہے. 1 فٹ کا مسئلہ تھا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے آخری جنتی، سب سے آخری جنتی جو جنت میں جائے گا، یہ مسئلہ ہے، جو کفر شرک پر مرے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. لیکن کفر شرک کے علاوہ جس کے گناہ ہوں گے، وہ اللہ کی مرضی ہے شروع میں سزا دے جہنم میں، اور پھر جنت دے، یا معاف کر دے اور شروع میں جنت دے دے. اور سزا بھی دے تو چاہے پوری دے چاہے تھوڑی دے، اس کی مرضی ہے، لیکن وہ جنت میں ضرور آئے گا، اللہ نکالے گا جنت سے. آخری جنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب وہ جنت میں آئے گا تو دیکھے گا کہ جنت تو بھری پڑی ہے. اللہ کہے گا چل اندر، کہے گا یا اللہ تو بھری پئی ہے. اللہ کہتا ہے آگے تو جا، یا اللہ بھری پڑی. سن تیری دنیا، یہ دیکھ لو دنیا، سارا پاکستان، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، ماشاءاللہ کتنا پاکستان ہے. اور پھر جنوبی ایشیا، پھر پورا ایشیا، پھر افریقہ، امریکہ، پوری جغرافیہ رکھو سامنے. تیری پوری دنیا اللہ کہے گا جتنی تھی 10 گنا اور میں تجھے رقبہ دیتا ہوں، مرتے ہیں فٹوں اور مرلوں پر. یہ میری ہے اور میری ہے. وہ کہتا ہے تیری ہے، وہ کہتا ہے تیری ہے. اب وہ بڑا مسئلہ بن گیا. وہ ایک عالم کے پاس گئے. عالم نے سوچا آدمی دونوں نیک ہے. ایک سے پوچھا تمہاری اولاد ہے؟ کہتا ہاں. کیا لڑکا ہے؟ دوسرے سے پوچھا تمہاری اولاد ہے؟ ہاں. لڑکی ہے؟ کہتا ہے ان دونوں کی شادی کرو اور یہ دیگ ان کو دے دو. یہ بھی تو ذمہ دار تھے. اور حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ پہلے لوگوں میں سے ایک نیک آدمی تھا، ذمہ دار. ایک آدمی جا رہا تھا،
اس کو آواز آئی کہ فلاں آدمی کے کھیت کو پانی پلاؤ. تو بادل سے آواز آئی تو بادل چل پڑے. وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ کون نیک آدمی ہے کہ بادل کو حکم ہوا ہے کہ اس کے کھیت کو پانی پلاؤ. تو وہ بادل جدھر جا رہا تھا تو نیچے وہ ساتھ ساتھ چل پڑا. آگے جا کے بادل برسنے لگ گیا. پانی اب جدھر جا رہا تھا وہ ادھر چلا گیا. آگے گیا تو وہاں ایک آدمی کھڑا ہے کسی لے کر اپنے باغ میں اور آگے سے راستہ بنا رہا ہے. پانی اپنے کھیت میں اپنے باغ میں کر رہا ہے. یہ آدمی وہاں گیا تو اس نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ باغ والے سے نام بتایا. نام وہی تھا جو اس نے سنا تھا جو بادل سے آواز آئی تھی. کہتے ہیں تم کیا کرتے ہو اس باغ میں؟ کہتا ہے یہ باغ محنت کرتا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں, اس کو پھل لگتا ہے. 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتا ہوں اور ایک حصہ گھر میں لے جاتا ہوں اور ایک حصہ پھر یہیں لگا دیتا ہوں. بس یہ میرا عمل ہے. اور جس نے رب سے پارٹنرشپ کی ہے نا وہ کبھی خسارہ نہیں کھائے گا. ہمیں لوگوں نے بتایا. ابھی میں سیالکوٹ سے آیا ہوں تو ہمارے دوست ہیں, انہوں نے وہاں مرکز بنایا, مسجد مرکز 8 کروڑ لگایا. میں وہاں نماز پڑھی, میرا درس تھا اور مجھے پہلے پتہ تھا بن رہا تھا, مکمل ہو گیا. میں نے کہا اللہ اس کو جزائے خیر دے. تو مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ وہ یہ کہتا ہے, جب اس کو کہا گیا نا کہ یار اللہ تجھے جزائے خیر تو نے 8 کروڑ لگا دیا, وہ ہنس کے کہتا ہے میں نے 8 کروڑ لگایا, ہفتے کے اندر اندر اللہ نے 4 کروڑ مجھے اور دے دیا. اور ایسے میرے پاس بہت واقعات. لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں جس نے اللہ سے معاملہ کیا نا وہ کبھی خسارہ نہیں کھاتا. ابھی میرے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا ہمارا بھائی جمعے سے پہلے, اس نے بھی مجھے یہی بات. تو میرے بھائیوں زمین سے آئے, تجارت سے, اللہ کی راہ میں دو, یہ دیکھو. اور جو نہیں دیتے ان کا بھی سن لو, وہ بھی اللہ نے بتایا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ قلم میں ذکر کیا. اللہ کا ایک بندہ تھا, وہ یمن کا تھا. وہ ایسے کرتا تھا کہ جب پھل کا وقت آتا تو فقیر مسکین اکٹھے ہو جاتے تو اتار کے کہتا کھاؤ کھاؤ, اللہ نے دیا تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں. آدمی سوچے نا یار جیسے میرے بچے ہیں نا, ان کے بچے, ہر ان کو بھی بھوک لگتی ہے, ان کے بچوں کو بھی سردی لگتی ہے یار. اگر میرے پاس کچھ زائد ہے تو میں کچھ ان کا کروں. اللہ براہ راست بھی ان کی ضرورت پوری کر سکتا ہے, لیکن اگر تیرے ذریعے پوری کرے گا تو سوچ بھی نہیں سکتا جہنم کے انگارے تجھ پہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. تو وہ اس میں جو خرچ کرتا تھا باقی گالے جاتا. اب وہ مر گیا تو اس کے 3 لڑکے تھے. کہنے لگا باغ پکے گا بابا. تو ایسے لوگ نا پیچھے جو آتے ہیں نا کہنا گھر بنانا چاہیے, جائیداد بنانی چاہیے, یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے, سارا لٹاتے جانا لٹاتے جانا. اگر کسی کا والد ایسے کرتا ہو نا یہ بڑا, تو بس دوسرے جو ہے نا تعاون نہیں کرتے, پھر وہ انتظار کرتے ہیں بھی یہ مرے. اب وہ مر گیا نا تو انہوں نے کہا بابا تو غلط کرتا تھا, اب ہم سارا گھر میں لائیں گے. یہ قرآن کا واقعہ ہے سورۃ قلم میں, سارا گھر لائیں گے. ایک کہنے لگا نہیں نہیں کچھ نہ کچھ کرو. کہا چپ ہے. بڑا آج کل جو بچوں میں سے لڑکوں میں سے کوئی بات اچھی کر دے نا دوسری کہ چپ کر ہے. بڑا جنید بغدادی اج کل ہوں حقوق کثیرہ, خرچے ہی بڑے نے اج کل. اگے گلاں ہور سن, بہت خرچے ہیں, حقوق کثیرہ. وہ بیچارہ چپ کر گیا, دبکا مارے ہوں چپ کر گیا. تو ایک نے کہا یار وہ جائیں گے تو وہ فقیر تو آ جائیں گے مسکین, ان کو تو عادت پڑی ہوئی ہے وہاں یہ دن ہے. دوسرا کہتا ہے رات کو جائیں گے, رات, یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور چپ کر رات کو چل پڑے اور بولتے نہیں تھے اونچی کہ کہیں مسکین سن نہ لیں کہ آج باغ کاٹنے جا رہے ہیں, باغ کاٹنے جا رہے ہیں. وہاں وہ پہنچے. اب کھیت کسی سے بھولتا ہے؟ جہاں کے انسان کا کھیت نہیں بھولتا. وہ گئے یہاں تو نہیں ہے باغ, ادھر ہے ادھر ہے, دیکھ دیکھ ابھی ادھر کا وہ جو جس نے کہا وہ کہتا ہے وہی جگہ ہے, جگہ وہی باغ گیا. قرآن کہتا ہے رات کو آگ بگولا آیا, سارا جو ہے نا راکھ ہو گیا. وہ بولا کہتا میں تمہیں کہتا نہیں تھا یہی جگہ ہے. وہ گیا ختم, لے لو کھا لو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تو جو رزق کے ذرائع ہیں نا بڑے بڑے، میں نے وہ آپ کو بتائے، تجارت ہے، یہ زراعت ہے، اس کے علاوہ جو ہے یہ مزدوری وغیرہ، یہ محنت مزدوری ہے، اس کے بعد وراثت کے ذریعے بھی مال آ جاتا ہے، ملتا ہے. لوگ بہنوں کو اور بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور اس طرح تحفہ ہدیہ دیتا ہے، اگر کسی کو تحفہ دے دیتا ہے تو یہ بھی تو ایک مال کا ذریعہ ہے. اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہدیہ تحفہ دے کے واپس نہیں لینا چاہیے. ہدیہ تحفہ دے کے واپس لینا ایسے ہے جیسے کتا کہہ چاٹتا ہے. البتہ والد نے اگر کسی بیٹی کو کوئی چیز دی ہے ویسے وہ واپس لے سکتا ہے، کیونکہ بیٹا اولاد اور اس کی سارے مال جو ہے وہ باپ کا ہے، جو باپ چاہے اس میں تصرف کرے. تو یہ خیر میں نے وہ بات جو ہے نا آپ کو یہ بتائی ہے کہ اس کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. باقی یہ صنعت کاراگری فیکٹریاں وغیرہ یہ بھی چیز ہیں. اس میں ایک بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مزدور کا حق پورا دو، اس کو بھی دیکھو، آخر اس کے بھی بچے ہیں. تمہیں لاکھوں کروڑوں آتا ہے، تم سوچتے ہو 18-19 ہزار میں یہ گزارا کرے گا. کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے، کچھ ان کے بھی پلے میں آنا چاہیے، کچھ ان کا بھی چلو گھر کا سلسلہ چلنا چاہیے. اللہ میں اس کی توفیق دے. اور مزدور کی مزدوری جو ہے وہ نہیں مارنی چاہیے. وہ حدیث آتی ہے نا 3 آدمیوں کا قصہ جو غار میں پھنس گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو رہائی دی. تو ان میں ایک وہ تھا جس نے مزدور کی مزدوری کو لگایا تھا اور پیسے بڑھا کے کھیت اور کئی اس کو وہ دیے تھے. اب میں آپ کو 2 حدیثیں سناتا ہوں تاکہ یہ باغ اور زمین کے متعلق بات جو ہے کافی واضح ہو جائے. ایک تو ایک صحابی کی بات ہے. قرآن میں آیت آئی، اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. 4 پارہ شروع ہو رہا ہے. تم ہرگز نہیں نیکی کو پہنچ سکتے جب تک پسندیدہ چیز نہ اللہ کی راہ میں دو. صحابی آگے ابو طلحہ کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ کہتے ہیں پسندیدہ چیز دو. مجھے سب سے پسند مجھے یہ میرا باغ ہے 600 کھجوروں کا. 600 کھجور ہے اس میں، یہ باغ بیروہا مجھے بڑا پسند ہے، یہ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے پسندیدہ چیز دو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نظر میں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، سن کے آپ نے کہا بخن یہ معنی پتہ کی واہ بلے 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 بلے. تو یہ باغ اللہ کو دے رہا ہے. اللہ کہتا ہے اللہ کا دیا ہوا پسندیدہ چیز دو، میں اپنے رب کو دیتا ہوں. تو میں پھر ایسے کرو، میں نے سن لی تمہاری بات. اس نے آگے کہا جہاں آپ چاہیں رشتہ داروں کو دے دو، جو تمہارے رشتہ دار ہیں نا ضرورت مند ان کو دے دو. ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں جنت کی، اس کا بھی تعلق چونکہ ذمہ داری سے ہے. ایک دفعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ایک سن لو، اگلے جمعے انشاءاللہ آخرت کی کامیابی بیان ہوگی انشاءاللہ. موت سے جنت تک آخرت کی کامیابی، کیونکہ دنیا اور آخرت کی بات تھی نا. دنیا میں ہم مختصر بیان کر دی ہم نے، تو اگلے جمعے انشاءاللہ موت سے جنت تک کامیابی کیا ہے یہ انشاءاللہ بیان ہوگا. اب میں آپ کو وہ جنت کی ایک حدیث سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ کرام سارے بیٹھے تھے. آپ نے جنت کا تذکرہ کیا اور فرمایا وہاں جنتیوں میں ایک جنتی ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ مجھے کچھ زمین دے، میں ذمہ دارہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کہے گا اتنی نعمتیں ہیں یہاں، باغات ہیں، سب کچھ ہے کھان، تو انہیں یا اللہ تو کہتا ہے نا جو چاہو گے وہ ہوگا، میں یہاں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں. تو میں چلو ٹھیک ہے یہ علاقہ ہے تیرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی دیکھتے وہاں بجائی ہو جائے گی، آنکھ چھپکتے ہی کھیتی بڑی ہو جائے گی، دیکھتے ہی دیکھتے کٹ جائے گی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ گائی جائے گی، اور اس میں سے دونوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، پہاڑوں جتنے بڑے بڑے ڈھیر وہاں جنت میں. اور اللہ کہے گا لے آدم کے بیٹے تو شیر نہیں ہوتا،
جنت میں بھی میں کھیتی دانے نو ویکھنا چاہنا میں. جب آپ نے یہ حدیث سنائی نا تو ایک دیہاتی پاس بیٹھا تھا کہ اللہ کے رسول پکی بات ہے، یا تو تمہاری قوم کا ہوگا اور یا یہ انصاری ہوگا، کیونکہ ہماری تو کھیتی کوئی نہیں ہے، وہ آدمی نا، یا آپ کی قوم کا ہوگا یا انصار. آپ ہنس پڑے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. بھئی ایک بات ہمارے ذہن میں تھی، یہ جو عیسائیوں کا آیا ہے نا کرسمس، ایک ہے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو، وہ ایک رواداری اخلاق سے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. کتے کو، لیکن یہ ان کا مذہبی تہوار ہے. اور پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے اور عیسیٰ اللہ کے گھر پیدا ہوئے. انا للہ و انا، یہ ان کا، یہ نہیں کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا کیا مطلب ہے؟ کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ رب دے گھر جمے ہیں، مریم دی بیوی ہے، وہ اس کی خوشی کرتے ہیں اور تم وہاں اس کے تحفے اور کیک کاٹتے ہو. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اللہ کہتا ہے محمد ہم تیرے جیسا اخلاق والا، تیرے جیسا تاثیر والا، تیرے جیسا پر تو بھی یہودیوں عیسائیوں کو راضی نہیں کر سکتا. تم ان کی وہ کیک، ان کے عیسیٰ علیہ السلام یعنی اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے ہاں پیدا ہوا، اس کی خوشی میں تم یہ شریک ہو رہے ہو. اس شرک کے اندر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کی مخالفت کر کے تم اس میں شریک، تم ان کو راضی کر لو گے، یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. رسول اللہ نہیں راضی کر سکتا، تم کیسے؟ باقی ان کے ساتھ ٹھیک ہے، جو کرنا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ کیا مطلب ہے کہ ان کے مذہبی تہواروں میں اتنا آگے بڑھ کے صرف ان کو جن سے پیسے لینے ہیں، وہ بڑی بڑی حکومتیں چونکہ عیسائی مذہب رکھتی ہیں، ان میں سے کوئی یہاں عیسائی توہین کرے کوئی نہیں پوچھتا، اور باقی جو ہیں یہ تو یہ سارے مسئلے آپ سمجھ رہے ہیں. تو اس میں شرکت کرنی، جانا، حوصلہ افزائی کرنی، یہ کھانا، یہ اس شرک کی اندر شامل ہونا ہے. سورۃ قل هو اللہ احد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. یہ پیدائش کا مطلب ہے عیسیٰ السلام کی کہ اللہ کے گھر عیسیٰ پیدا ہوا، مریم اس کی بیوی ہے، یہ ان کا یہ عقیدہ ہے، اور تو اس کے اندر شمولیت کر رہا ہے. بس یہ سمجھ لو، یہ بات بتانی تھی میں نے بات. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق دے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.